اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک خاتم النبیین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پریس کلب کھروٹا کا نہایت ہی مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے آج ہمیں یہاں ہم بولنے کا موقع فراہم کیا، اور میرے ساتھ آئے ہوئے جو ہمارے بھائی پاکستان تحریک انصاف امیدوار انصاف یوتھ ونگ ضلع کوٹلی چودھری دران صاحب، اور میرے بھائی چودھری کمران عارف صاحب، شام چودھری صاحب، چودھری توحید مطلوب صاحب، شراز مرزا صاحب، ناصر احمد کالج صاحب، اور باقی بھی جتنے دوست بھائی یہاں سے شرح میں ان کا نہایت ہی مشکور و ممنون ہوں۔ اور آج کا ہمارا جو پریس کانفرنس کرنے کا مقصد ہے، اس کا یہ مقصد ہے کہ جو کچھ دن پہلے پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ ضلع کوٹلی کی یہ تنظیم سازی ہوئی ہے، ہم سب کا یہاں پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ کہ 2 دن تو قبل انصاف یوتھ ونگ کا جو خود ساختہ نوٹیفیکیشن اور اس کی سفارش کی بنیاد پر سابق وزیر کے بیٹے کو صدر بنایا گیا، میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور میں قیادت کو بھی اس بات سے باور قرار دینا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو مزے کی بات بتا دوں کہ جب یوتھ ونگ کی تنظیم سازی کے لیے درخواستیں طلب کی گئی تو پھر میرٹ کی بنا درخواستیں طلب کی، تو اس کی میرٹ کی بنا پر ہم نے ہمارے بھائی چودھری دران صاحب نے اور کافی جو کھٹا سے باقی یوتھ کے دوستوں نے انٹرویو دیے اور درخواستیں ان کو جمع کرائی، اس کے بعد انٹرویو لیا، اور پھر میرٹ کی بنا پر ان سازی کو فائنل کیا جائے گا۔ ان درخواستوں سے بننے والا انٹرویو دینے والا ایک عہدے دوران بھی جس نے درخواست جمع کرائی، جیسے ایک عہدے دوران بھی مکمل طور پر اس تنظیم سازی اس کو بالکل باہر کیا گیا، اور ایک عہدے دوران بھی تنظیم سازی میں شامل ہے، اس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ اور وہ انٹرویو دینے والا وہ عہدے دوران صرف وہ انٹرویو کا ڈرامہ رچایا گیا، اور جو انٹرویو لیا وہ جھوٹ پر مبنی تھا، اس کا صرف ڈرامہ رچایا گیا، اور سفارش میں سابق وزیر کے بیٹے کو ضلعی صدر بنایا گیا، اور اس کی مزے کی بات یہ ہے کہ ان مصوف نے جن کو ضلعی صدر بنایا گیا، ان مصوف نے نہ تو انٹرویو دیا، اور نہ ہی عہدے کے لیے کوئی درخواست دی، اور نہ ہی انٹرویو دیا، اور نہ ہی اس نے وقت تنظیمی زمداری کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے، نظریاتی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ عہدے جو ہے نا وہ کارکنوں کا جو ہے نا حق ہوتا ہے، عہدے کارکن حق ہوتا ہے، وہ ان کی لیڈرشپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اور عہدے انہی کارکنوں کے پاس ہوتے ہیں جو گاڑیوں کی چھتوں پر بیٹھ کر، جو گاڑیوں کی پوڑیوں کے ساتھ لٹک کر، جو دیکھیں گلی محلے میں دیکھیں، وہ دیکھیں اسٹیجوں میں دیکھیں، سڑک پر دیکھیں، وہ لیڈروں کے بینر لگا رہے تھے، وہ لیڈروں کے نعرے لگا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس ماروثی سیاست کا ہم خاتمہ چاہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا ونگ ہے، پاکستان تحریک کا منشور ہے کہ یہ سیاسی اور ماروثی سیاست کسی طور ہم انشاءاللہ یہاں پر وہاں نہیں چلنے دیں گے۔ وہ سابق وزیر کا بیٹا ہونے کی بنا پر عہدہ تو انہوں نے حاصل کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ مستقبل میں یہ اس وادی کے نوجوانوں کے ساتھ انصاف کریں گے؟ سوال یہ ہے کہ مستقبل میں بھی یہ وادی بنا کے نوجوانوں کے ساتھ اس طرح کا انصاف کریں گے؟ اگر ان کا مستقبل میں اگر کوئی اختیار ملتا ہے، اگر ان کو مستقبل میں کوئی بھی اختیار ملتا تو اپنوں میں ہی گھر میں ہی اور اپنے ہی بیٹوں کو مسجد کریں گے۔ آگے میرا یہ وادی بنا کے سیاسی اور قربانی دینے والے نوجوانوں کا بھی خیال رکھیں گے۔ اس صورت میں یہ بات واضح ہوگی ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنی ذات کا سوچتے ہیں، اور اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے، بجائے لوگوں کے کام کرنے کے موروثیت کو پروان چلا رہے ہیں، اور بیٹے کی سیاست کو کامیاب کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، جس کی بڑی مثال یہ ہے کہ نظریاتی لوگوں کا قتل عام کر کے انہوں نے اپنے بیٹے کو عہدہ دلوایا۔ اس کی بھی میں شدید مذمت کرتا ہوں، اور اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے میں پارٹی کی مرضی کی عادت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس بات کا فی الفور ایکشن لیا جائے، اور میرٹ کی بنیاد پر دوبارہ تنظیم سازی کرائی جائے۔ ہم مرضی کی عادت سے کو ایک ہفتہ کا ٹائم دیتے ہیں، باصورت دیگر اگر ہم نظریاتی لوگ مل کر اگر اس پر عمل درآمد نہ کیا گیا، قیادت کی طرف سے اس پر کوئی ایکشن نہ لیا گیا، تو ہم نظریاتی لوگ مل کر ایک متبادل تنظیم کھڑی کر دیں گے، جو قیادت کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں وہ کافی مشکلات پیش ہوں گی۔ اس لیے اور نوجوانوں کا جو کھٹا کے نوجوانوں کا، اور بالخصوص ضلع کوٹلی میں ہی بلکہ پورے آزاد کشمیر بھر میں نوجوانوں کا جو سیاسی قتل کرنے والوں کے خلاف علم بغاوت ہم بلند کریں گے، اور میں اس کے ساتھ
مزید اپنی 2-4 باتیں ایڈ اور کرانا چاہتا ہوں. اس کے بعد میرے بھائی عدنان چودھری صاحب مجید وہ بھی بات کریں گے, احمد بھائی وہ بھی بات کریں گے کہ یہ جو تنظیم سازی انہوں نے کی گئی ہے یہ بالکل میرے خیال میں ایک بند کمرے میں بیٹھ کر انہوں نے کی ہے. دیکھیں الیکشن لڑتے یہ جو کوٹی سے ووٹ ہم نے دیے, سپورٹ ہم نے کی, اور اس کے الیکشن کے بعد یہ لوگ نظر نہیں آتے. اس لیے میں سمجھتا ہوں اس طرح کے لوگوں کا جنہوں نے اس تنظیم سازی کے جب ہمارے مرکز سے عہدیداران یہاں آئے انہوں نے درخواستیں طلب کی اور انہوں نے انٹرویو لیا. اس میں ہمارے بھائی نے باضابطہ طور پر انٹرویو دیا اور درخواست جمع کرائی. اور اس کے بعد جو ہمارے یہ مصروف بھائی جن کو ضلعی صدر بنایا گیا, نہ تو انہوں نے کوئی انٹرویو دیا اور نہ ہی انہوں نے کوئی درخواست دی. اور دیکھیں وہ ایک ہی جو ان کا ٹیگ ہے وہ سابق وزیر کا ایک بیٹا ہونے کی بنا پر ان کو جو ہے عہدہ دے گا. اس کی میں ایک مرتبہ پھر شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور قیادت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو تنظیم یہ پورے ذات کشمیر میں یہ تنظیم سازی کی گئی ہے اس کو فوری طور پر تعلیل کیا جائے اور نظریاتی کارکنوں کا جو حق مارا گیا ہے پھر ان کارکنوں کی رائے کے مطابق ان کے رائے کے مطابق ان کو آگے تنظیم بڑھائی جائے. اور جن لوگوں کو اس تنظیم سے آؤٹ کیا گیا ہے, جن لوگوں کی قربانیاں ہیں, جن لوگوں کا ورک ہے, ان کو جن لوگوں نے گراؤنڈ پر کام کیا ہے ان لوگوں کو تنظیم میں حصہ دیا جائے, تنظیم میں ان کو عہدہ دیا جائے تاکہ جماعت کھٹا میں مضبوط ہو سکے, تاکہ جماعت آنے والے الیکشن ہمارے سر پر ہیں, تاکہ اس طرح کے لوگ عدنان چودھری جیسے لوگ, توحید مطلوب جیسے لوگ, کمران عارف جیسے لوگ جنہوں نے دن رات کے اپنی جماعت کے لیے کام کیا وہ لوگ دیکھیں ان کو کوئی ان سے مشورہ نہیں کیا, کوئی ان سے کوئی صلاح جو بات نہیں کی گئی اور نہ ہی انہوں نے اجلاس بنایا. آئے ایک رات کو انہوں نے اس طرح کا نوٹیفکیشن کر کے جعلی نوٹیفکیشن بند کمرے میں نوٹیفکیشن کیا. اس کو ہم کسی صورت اس جو ضلعی صدر کو ہم قبول نہیں کرتے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اپنی قیادت سے کہ اس کو پھر فور تعلیم کیا جائے. اگر اس طرح تعلیم نہ کیا گیا دوبارہ اگر جو پارٹی نہ بنائی گئی تو انشاءاللہ اس کا لائے عمل کے لیے 1 ہفتے کا ہم ٹائم دیتے ہیں. 1 ہفتے کے اندر اگر جو نا یہ دوبارہ سازی نہ کی گئی تو اس کا لائے عمل نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ یہاں نہیں بلکہ پورے ذات کشمیر میں پریس سے ہونے جا رہی ہیں اور اس کو قیادت کو بھی میں سمجھتا کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں ایک مرتبہ پھر کٹا پریس کا تمام جملے میں عمران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے بھائی عمران صاحب سے تماس کرتا ہوں مزید آ کے جو بھی یوتھ کے حوالے سے تم سے بات کریں گے وہ میرے بھائی عمران صاحب کریں گے. بہت مہربانی, شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ میڈیا کے بھائیوں کا. آپ کی وساطت سے میری آواز آزاد کشمیر اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان تک پہنچے گی. اور اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں یوتھ ونگ کے نوجوانوں کا جو یہاں میرے ساتھ تشریف لائے اور وہ لوگ جو آزاد کشمیر بھر کے یوتھ ونگ کے نوجوان جو مجھ سے رابطے میں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان تک یہ آواز پہنچے گی اور میں آج علم بغاوت بلند کر رہا ہوں اس مایوس سیاست کے خلاف. میں سر کے ساتھ اپنی بات شروع کروں گا کہ سوال وصل پر ان کو عدو کا خوف ہے اتنا, سوال وصل پر ان کو عدو کا خوف ہے اتنا, دبے اونٹوں سے جواب دیتے ہیں آہستہ آہستہ. وہ بے دردی سے سر کاٹے امیر, وہ بے دردی سے سر کاٹے امیر, اور میں ان سے کہوں جناب آہستہ آہستہ حضور آہستہ آہستہ. میں اپنی بات اور آج اس پریس کانفرنس کا مطلب یہ ہے اور اس کا مقصد آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری جماعت کا منشور پاکستان تحریک انصاف کا منشور تھا کہ مایوسی سیاست کا خاتمہ. تو پھر یہ مایوسی سیاست کہاں سے شروع ہو گئی ہے؟ یوتھ ونگ کی جو گزشتہ چند دن پہلے تنظیم سازی ہوئی ہے اس تنظیم سازی کے اندر یہ میرٹ رکھا گیا تھا کہ جو لوگ انٹرویو دیں گے اور انٹرویو کے بعد جو بندہ میرٹ پہ آئے گا وہی تنظیم سازی کا صدر بنے گا. اور جو بندہ آج یہاں پہ صدر بنا اسے نہ تو انٹرویو دیا نہ ہی اس وقت کسی بھی میرٹ پہ آتا ہے. اور میں نے یہاں پہ وہاں پہ جا کے انٹرویو دیا اور ہمیں اس وجہ سے نظر انداز کیا گیا کیونکہ میرا باپ کوئی سابق منسٹر نہیں تھا. کیا یہ وجہ تھی میری یا کوئی اور وجہ تھی؟ کیا میں کسی سیاسی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا؟ یہ میری وجہ تھی. اگر یہی اس جماعت کا میرٹ ہے, یہی یہ بات ہے تو ہمیں پہلے بتا دیا جاتا. یہ انٹرویو کا ڈھونگ کیوں رچایا گیا؟ اور اس کے بعد جو ہمیں نظر انداز کیا گیا اس کے چند اہم وجوہات ہیں. اس سلسلے میں اگر میں وجوہات آپ سب کے لوگوں کے سامنے رکھوں گا اس سلسلے میں چند شرفا کے پھر راز بھی کھلیں گے. میں جانتا ہوں جو صدر ہے نام نہاد صدر یوتھ ونگ آزاد کشمیر کا بنا ہوا سبیل خان, میں جانتا ہوں سبیل خان نے کس کی احمد پر صدر بنایا اور کس کی سفارش پہ بنایا. اور میں یہ بھی جانتا ہوں میرے پاس ثبوت ہے کہ سبیل خان نے کیا لیا اور کیا دیا. اور میں یہ جانتا ہوں کہ سبیل خان نہ تم میرٹ پہ آتے تھے اور نہ جو تم نے بنایا یہ جعلی صدر نہ یہ میرٹ پہ آتا ہے. اور اس پریس کانفرنس کے ذریعے میں تمام لوگوں کو بالخصوص
یوتھ ونگ آزاد کشمیر کے تمام نوجوانوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ بالخصوص کوٹلی کے نوجوان کہ ہم اس یوتھ ونگ کی باڈی کو نہیں مانتے، نہ ہی ہم اس جعلی صدر کو مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے اعلیٰ قیادت کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں سیف اللہ خان نیازی جو چیف آرگنائزر پاکستان تحریک انصاف ہے ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں صدر جماعت پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کو، میں جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف عمر کیانی صاحب، میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو اس پریس کانفرنس کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہ ہم اس جعلی صدر کو مانتے ہیں، نہ ہم روسی سیاست کو مانتے ہیں۔ میں اعلیٰ قیادت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے یہ جعلی صدر بنایا ہے اسے فی الفور فارغ کیا جائے اور شبیر خان کو بھی فارغ کیا جائے، اور نئی متحرک نوجوان جو اس یوتھ ونگ کے لیے قربانی دیتے ہیں انہیں صدر بنایا جائے۔ ہم کسی صورت میں بھی ان جعلی نوجوانوں کو نہیں مانتے، اور یوتھ ونگ جو آج کل کسی مالشی اور پالشی اور جعلی لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ہم یوتھ ونگ کے نوجوان کسی صورت میں بھی یوتھ ونگ کو یہ رمار نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے سب سے اہم بات ہے کہ مایوسی سیاست کی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ باپ کے بعد بیٹا ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہم رفیق میر صاحب کو ہم نے 2016 میں ووٹ دیا، اور کچھ ناقص لوگ، ناقص عقل والے لوگ جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم انیک میر کو اس لیے پسند نہیں کرتے چاہے وہ ہماری برادری کا نہیں ہے۔ کیا عمران خان ہماری برادری کے تھے؟ کیا ہم ان کے ساتھ ہیں؟ یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ بات حق اور سچ اور میرٹ کے قتل کی بات ہے۔ کیا یہ ان کی انیک میر کی یہ کامیابی کہ ان کے والد صاحب سابق منسٹر ہیں؟ یہ اس بات پہ انہیں بنایا گیا۔ ہم اس لیے باپ کے بعد بیٹے کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے لیے یہ ہم انہیں بتا دینا چاہتے ہیں، اور ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر تم مایوسی سیاست پہ آگے ہو تو آپ دم رکھو، ہم دیکھتے ہیں زور بازو میں کتنا دم ہے۔ اور اس کے ساتھ میں ایک شعر بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، کرو کا جبی پہ سر کفن میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو، کرو کا جبی پہ سر کفن میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو، کہ غرور عشق کا بانگ پن پس مرگ ہم نے بلا دیا۔ اور اس پریس کانفرنس کے ذریعے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں عمران خان کو مانتا ہوں، میں عمران خان کے نظریے کے مانتا ہوں، میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کا صدر مانتا ہوں، میں سیف اللہ خان نیازی کی فہم و فراست کو مانتا ہوں، میں رفیق میر کو 2016 میں بھی مانتا تھا، لیکن میں انیک میر کو نہیں مانتا کیونکہ یہ سفارشی ہے۔ اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے تمام نوجوان، بالخصوص یوتھ ونگ کے نوجوان جو مجھ سے رابطے میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج جہاں پہ آزاد کشمیر کی جو ہم تحریک کا سٹارٹ کرنے لگے ہیں، یوتھ ونگ کی تحریک جو کہ مایوسی سیاست پہ مبنی نہیں تھی، اس تحریک کا آغاز آج ہم کھرٹا سے کرنے لگے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل میرپور میں پریس کانفرنس ہوگی، اور آزاد کشمیر میں کے تمام اضلاع میں یہ پریس کانفرنس جاری رہیں گی، اور اس پریس کانفرنس کے بعد ہم اگلی پریس کانفرنس اسلام آباد میں جا کے کریں گے، سیف اللہ خان نیازی صاحب کے دفتر کے باہر ہم احتجاج بھی کریں گے، کیونکہ ہم اس جعلی سسٹم، اس جعلی نظام کو نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ یہ ہم جو ہماری قیادت ہے، ہم اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم 7 دن کا ٹائم دیتے ہیں۔ 7 دنوں کے اندر اگر یہ تنظیم سازی تحلیل نہ کی گئی تو شبیر خان تم بھی اور یہ جو جعلی تم نے یہ لیڈر بنائے ہوئے ہیں، ہم تم کو آزاد کشمیر کے اس حلقے میں داخل بھی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ میرا ان سے یہ چیلنج ہے۔ اور اس کے علاوہ میں یہ اعلیٰ قیادت سے یہ کہتا ہوں 7 دن کے اندر اگر یہ باڈی تحلیل نہ کی گئی تو ہمارے پاس متوازی باڈی کا بھی آپشن ہے، اور ہمارے پاس دیگر آپشن بھی موجود ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کون کس طرح آیا اور کون کس طرح جائے گا۔ اس لیے میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے انہیں یہ پیغام دینا چاہتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں تمام یوتھ ونگ کے نوجوان جو آزاد کشمیر سے ہیں، جو مجھ سے رابطے میں، ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ علم بغاوت بلند کر دیا اس مایوسی سیاست کے خلاف۔ آپ تمام لوگ میرا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس علم بغاوت کو اب گرنے نہیں دیں گے۔ یہ جنگ ہماری اب جاری رہے گی جب تک یہ مایوسی سیاست کا نظام ختم نہیں ہوگا۔ اس تاریخ کا آغاز ہم کھرٹا سے کر رہے ہیں۔ والسلام، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پریس کلب کھرٹا کا مشکور ہوں، انہوں نے وقت دیا، اور ان کی وساطت سے ہی ہماری آواز سب تک پہنچ سکتی ہے۔ سیاست جدوجہد کا نام ہے، اور آپ اگر کارکنان کی کو مائنس کریں گے اور جدوجہد کو مائنس کریں گے تو پارٹی ہمیشہ زوال کا شکار ہوگی۔ اور صرف پی ٹی آئی نہیں، کسی بھی جماعت میں ایسے اگر کیا جائے، کارکنوں کی جدوجہد کو مائنس کیا جائے
تو وہ ہمیشہ پارٹی زوال کا شکار ہوتی ہے، اور پی ٹی آئی ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، اور ہم اپنی پی ٹی آئی اور جدوجہد کو کسی بھی صورت زوال کا شکار نہیں ہونے دیں گے. بس